وہ ایک سنہری شام تھی جب شہزادی عنایا، شہزادی سونیا اور ان کی پکی سہیلی شمائلہ سب محل کے باغیچے میں خوشگوار موسم کا مزہ لے رہی تھیں۔ شہزادی عنایا اور سونیا دونوں جڑواں بہنیں تھیں۔ بچپن سے ہی ان کی دوستی ایک اچھے گھرانے کی لڑکی شمائلہ سے تھی۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتی اور ہمیشہ ساتھ رہتی تھیں۔ اس شام وہ سب باغیچے میں بیٹھی مختلف موضوعات پر باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک ایک خوبصورت پرندہ ان سے کچھ فاصلے پر آ گرا۔ ان تینوں نے جب اس کے پاس جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ زخمی ہے۔ انہوں نے پرندے کی مرہم پٹی کی اور اس کے لیے چھوٹا سا گھونسلہ بنا دیا تاکہ وہ اس میں آرام سے رہ سکے۔ پرندہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ انہوں نے پرندے کے سر پر نرمی سے باری باری ہاتھ پھیرا تو اچانک ایک خوبصورت پری کی شکل میں بدل گیا۔ وہ تینوں بہت حیران ہوئیں، مگر پری نے نہیں کہا کہ انہوں نے اس کی دیکھ بھال کی جس کے بدلے میں وہ ان کو تحفہ دینا چاہتی ہے۔ پھر اس نے اپنی چھڑی گھمائی تو اس کے ہاتھ میں ایک لال پوٹلی نمودار ہو گئی۔ جب اس نے اسے کھولا تو اس میں سے 3 خوبصورت سی چمکتی دھمکتی ہیرے کی انگوٹھیاں نکلیں جو اس نے ان تینوں میں تقسیم کر دیں اور کہا، جب کبھی مدد کی ضرورت ہو تو انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں کس کر بند کر لینا تو وہ فوراً وہاں مدد کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ وہ تینوں یہ بات سن کر تھوڑی حیران ہوئیں، مگر پھر انہوں نے سوچا کہ اس طرح تو اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ انہوں نے پری کا شکریہ ادا کیا اور محل میں چلی گئیں۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور تینوں پکی سہیلیاں 21 سال کی ہو گئیں تو ان کے والدین کو ان کی فکر ستانے لگی۔ فکر کیوں نہ ہوتی، کیونکہ ان کے ملک کا رواج کچھ یوں تھا کہ اگر کسی بھی لڑکی کی عمر 21 سال کی عمر تک شادی نہیں ہوئی تو اسے 1 سال تک ملک کے سب سے پرانے جنگل میں، جہاں ہر طرح کے جانور اور ہر طرح کے کیڑے مکوڑے پائے جاتے تھے، چھوڑ دیا جاتا۔ وہاں اپنے گھر کا کوئی سامان بھی لے جایا نہیں جا سکتا تھا۔ سب اسی فکر میں مبتلا تھے کہ اچانک چند آدمی آئے جو زبردستی شہزادی سونیا اور عنایا کو ان کی سہیلی شمائلہ کے ساتھ جنگل تک لے گئے۔ وہ تینوں الگ الگ سمتوں میں جائیں گی اور کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈیں تاکہ اس جنگل سے باہر نکل سکیں۔ آخر تینوں کے راستے جدا جدا ہو گئے۔ پھر 1 گھنٹہ چلنے کے بعد شہزادی عنایا کو شدت سے پیاس لگی۔ اس نے سوچا کہ اب میں پانی کہاں ڈھونڈوں گی۔ اچانک ہی اسے یاد آیا کہ وہ جب چاہے پری کو بلا سکتی ہے، تو اس نے فوراً اپنی انگوٹھی اتار کر اپنی مٹھی میں کس کر پکڑی تو ایک زوردار جھٹکا ہوا اور پری وہاں آ گئی اور اس نے شہزادی عنایا سے پوچھا، کیا کام ہے؟ پھر پری نے مسکرا کر عنایا کی طرف دیکھا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادی سونیا ایک پیڑ کے پاس آ کر بیٹھ گئی کہ اچانک کسی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ایسا ہی کچھ شمائلہ کے ساتھ ہوا۔ پھر اچانک شمائلہ اور سونیا کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے دیکھا کہ شہزادی عنایا مسکرا رہی ہے۔ وہ سب جنگل کے بجائے اپنے محل کے کمرے میں تھیں۔ ان دونوں نے حیرت سے عنایا کی طرف دیکھا تو اس نے بتایا کہ اس نے پری سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کو اس کے پاس لے آئے اور پھر انہیں چپکے سے محل کے کسی کونے میں چھوڑ دیا جائے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو، اور ان دونوں سونیا اور شمائلہ کو بھی اس بات کا علم نہ ہو، ورنہ وہ ڈر جائیں گی، کیونکہ سونیا اور شمائلہ جادو اور پریوں سے ڈرتی تھیں۔ پھر پری مزے مزے کی کھانے لے کر حاضر ہوئی۔ اس وقت سونیا اور شمائلہ کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ پھر عنایا نے پری سے کہہ کر ملک کے اس رواج کو ختم کروا دیا اور پھر سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ شیرنی اور بندر کی دوستی۔ ٹلو بندر ایک درخت سے دوسرے درخت پر تیزی سے چھلانگ لگاتے ہوئے اپنے آپ سے بول رہا تھا، جلدی جلدی کر ٹلو، جلدی، رات ہونے سے پہلے تجھے گھر پہنچنا ہے، ورنہ امی کی ڈانٹ سننی پڑے گی۔ بچاؤ بچاؤ، آرے کوئی ہے جو میری مدد کرے، مجھے اس گڑھے سے باہر نکالے۔ اچانک ٹلو بندر کے کانوں میں آواز آئی۔ ٹلو آواز کی سمت بڑھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اچانک اس کی نظر گڑھے کی طرف گئی تو وہاں ایک شیرنی پھنسی ہوئی دکھائی دی۔ ٹلو نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ کیا رانی شیرنی، تم یہاں کیسے پھنس گئیں؟ مجھے نہیں پتا ٹلو بھائی، میرے بچے بھوکے تھے، میں تو جلدی جلدی جا رہی تھی، اس گڑھے پر بہت سارے پتے پڑے ہوئے تھے، میں نے جون ہی یہاں چھلانگ ماری تو ایک دم سے اس میں گر گئی۔
ये कहकर रानी शेरनी रोने लग गई। टिल्लो ने कहा, अच्छा अच्छा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का इंतजाम करता हूं। टिल्लो कुछ ही देर में कहीं से रस्सी ढूंढ लाया और कहा, ये लो, उसे मजबूती से पकड़ो और बाहर आ जाओ। कुछ ही देर बाद शेरनी बाहर आ गई। जैसे ही शेरनी बाहर आई, टिल्लो बंदर डर के मारे दरख्त पर चढ़ गया कि कहीं शेरनी इसे ही न खा जाए। रानी शेरनी ने कहा, अरे बंदर भैया, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुमने तो मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूं। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज से हम दोस्त हैं। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। टिल्लो ने कहा, अच्छा, अब मुझे जाना होगा, मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। रानी शेरनी ने जाते हुए कहा, हाँ, मेरे भी बच्चे भूखे हैं, फिर मिलेंगे। वो दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर अपनी अपनी राह चल दिए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हुई, मगर एक रोज रानी शेरनी ने वाकई अपने दोस्त के इहसान का बदला चकाया। हवा यूं कि इस जंगल में एक चीता भी रहता था जो छिप छिप कर जानवरों का शिकार करता था। एक बार शिकार तलाश करते हुए वो इस दरख्त पर चढ़ गया जिस पर टिल्लो का बड़ा सा घर भी था। इस वक्त टिल्लो बंदर अपने घर की टहनी पर लेटा अखबार पढ़ रहा था और उसकी ऊमी कचन में फरूट चाट बना रही थी। चीते ने उन्हें देखकर होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, वाह दगड़ू चीते, आज तो पार्टी होगी, पार्टी। दगड़ू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एकदम से टिल्लो पर हमला करके उससे अपने पंजों में दबोच लिया। दगड़ू चीते ने गुस्से से कहा, अब तुझे कौन बचाएगा? बंदर की औलाद, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो इस जालिम चीते से मेरी जान बचाए। टिल्लो चला चला कर मदद के लिए पकारने लगा। अचानक खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसकी टांग फंसल गई और वो सीधा नीचे जा गिरा। दगड़ू चीता भी फौरन छलांग मारकर नीचे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता बंदर के पास आते हुए कहने लगा, अब तो तुम्हारी टांग भी टूट गई, भाग भी नहीं सकते तुम। लेकिन अचानक से दगड़ू रुक गया और डरते हुए कहने लगा, रानी, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। रानी ने कहा, नहीं नहीं हटूंगी। तुम्हें नहीं पता तुमने किस पर हमला किया है। मेरे दोस्त पर हमला किया है। टिल्लो मेरा दोस्त है। एक बार उसने मेरी जान बचाई थी। फिर रानी ने दगड़ू को बहुत मारा, आतना मारा कि वो दुम दबा के वहां से भाग गया। टिल्लो बंदर ने रानी शेरनी का शुक्रिया अदा किया। रानी ने टिल्लो से कहा, अरे नहीं टिल्लो भाई, ये तो मेरा फर्ज था।